الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بچوں، پردے میں بیٹھی مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا یہ اجلاس عام دراصل ایک انعامی جلسہ ہے، جیسا کہ شروع میں اس کی وضاحت آپ سب کے پاس خدمت میں آ چکی ہے۔ بہت دیر سے ہم اور آپ فیجی ملک سے تشریف لانے والے مولانا مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم کا نہایت ہی بصیرت افروز خطاب سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ طلباء اور طالبات، وہ اسٹوڈنٹس جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے بلکہ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو اسکول اور کالجز میں پڑھا رہے ہیں، مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہترین پیغام آج کے اس انعامی اور جلسے میں ہم سب کو دیا ہے۔ بہت ہی شاندار اور بہت ہی اہم ترین بات جو حضرت والا نے بتلائی ہے اور آج کا پیغام بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے چاہے جس اسکول میں پڑھے، جس کالج میں پڑھے، جس ماحول میں رہے، لیکن بحیثیت ماں باپ کے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دلوائیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت والجلال کے نام کے ساتھ حق تعالی شانہ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی تعلیم کو دلوانا چاہیے۔ جہاں اللہ کو نہ پہچانتے ہوں ہمارے بچے، اور ہماری بچیاں جو اللہ کو نہیں جانتی، اللہ کو برابر نہیں پہچانتی، اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی، تو اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کے بچے اور بچیاں جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا رخ کسی اور طرف موڑ لیا ہے، ان کی زندگی کی گاڑی کسی اور طرف چل پڑی ہے۔
ان کی پٹری کو بھی صحیح پٹری پر لانا ہے، تو اس کا آسان نسخہ اور آسان حل مفتی صاحب نے یہی بتلایا کہ بچوں کو شروع سے ہی دین کی، اسلام کی تعلیم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، قرآن مجید کی روشنی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کریں، ان کی تعلیم کا، ان کی ایجوکیشن کا انتظام کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ آندھرا پردیش کی جانب سے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ قطب اللہ پور کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام رفقائے ختم نبوت کو، خدام ختم نبوت کو اس حلقے کے کہ انہوں نے ایک عظیم الشان کارنامہ اس حلقے میں انجام دیا، اور ان تمام مدارس اسلامیہ کو بھی، اور ان تمام اسکولوں کے ذمہ داروں کا بھی، اور ان ماؤں کا، ان بہنوں کا بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو ختم نبوت کے کاج سے وابستہ کرنے کے لیے، ختم نبوت کے مشن سے جوڑنے کے لیے، ختم نبوت کے پیغام کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچوں کے دین کو، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں صحیح عقائد کو رچانے اور بسانے کے لیے جب ان یہاں کے علماء کرام نے آواز لگائی اور اعلان کیا کہ ختم نبوت کا ایک کمپٹیشن ہونے والا ہے، کوئز کا مقابلہ ہونے والا ہے، تو مدارس اسلامیہ نے اس حلقے کے اور اسکول کے ذمہ داروں نے، اسکول کے اسٹوڈنٹس نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور اس تمام علاقے کے لیے اور پورے شہر کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس علاقے سے اللہ تعالیٰ دین کے محافظین کو، ختم نبوت کے سپاہیوں کو اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ اس زمین سے پیدا کرے۔ میں تمام ماؤں کا بھی، بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ختم نبوت کے عنوان پر بچیوں نے ایگزام میں، امتحان میں حصہ لیا، اور اچھے نمبرات سے اچھی کوششیں انہوں نے کی ہے۔ اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات کو 10 سے 15 منٹ میں مکمل کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، خواتین کے سے خاص طور پر وہ میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں، اپنی آوازوں کو بالکل کم رکھیں۔ اس وقت میں ماشاءاللہ کچھ جوان ساتھی بھی ہیں، کچھ ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے علاقے قطب اللہ پور کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں رکھوں اور یہاں کی کچھ صورتحال آپ کو بتاؤں۔ یہ جو مقابلہ اور ایگزام لکھایا گیا ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو، خاص طور پر انگریزی اسکول میں پڑھنے والے بچیوں اور بچوں کو، عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے، اس کی وجہ اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ ہمارے اپنے قطب اللہ پور کے علاقے میں اس وقت میں ایمان کے لٹیرے گلی گلی میں کام کر رہے ہیں۔ مردوں کے اندر مرد حضرات کام کر رہے ہیں، خواتین کے اندر خواتین آ کر کے گھر گھر جا کر کام کر رہی ہے، اسلام کا نام لے کر کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں برقع پہن کر آ رہی ہیں، اسلام کے رنگ میں، اسلام کے لباس میں آ رہی ہے، اور ہمارے کالج میں پڑھنے والے مسلمان بچوں سے ملاقات کرنے والے وہ بھی ملصابوں کے گیٹ اپ میں آ رہے ہیں، داڑھی، ٹوپی، کرتا پجامہ پہن کر ہمارے کالج کے پڑھنے والے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ اور عورتوں میں برقع پہن کر، اور ایسا برقع پہن کر کے ہاتھوں میں دستانے بھی ہے اور نقاب بھی لگا ہوا ہے چہرے کے اوپر، دیکھنے میں بات چیت کے لب و لہجے سے وہ عورت بالکل باشرع، متقی، پرہیزگار، دیندار سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہ عورتیں گھر گھر جا کر ہماری مسلمان بہنوں سے ملاقات کر رہی ہے، تو ہماری مائیں اور بہنیں ان کو واقعی دیندار سمجھ کر، ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کر رہی ہے۔
مختصر طور پر یہ کہ ہمارے قطب اللہ پور کے علاقے میں اس وقت میں 3 بڑے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور عورتوں کو تیزی کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے جو عورتیں اس وقت میں یہاں مجمع میں بیٹھی ہوئی ہیں پردے کے ساتھ، میری ان سے خصوصی گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ان باتوں کو تھوڑا دھیان سے سنیں، اور وہ طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے، ان سے بھی میری گزارش ہے جو آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، منڈیاں دھکیلنے والے لوگ ہیں، کاروباری افراد ہیں، وہ بھی میری بات کو توجہ سے سنیں۔ یہاں کی جو ٹیم ہے ختم نبوت کے علماء کی، مولانا حنیف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، علماء کا پورا پینل ہے، پورے علاقے کے تمام علماء حفاظ مل کر کے کام کر رہے ہیں۔ ان سے کبھی حالات کو پوچھو کہ ہماری بستی کے اندر ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے کون کون ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ شادی خانہ جہاں پر ہے اس وقت میں، اس سے بالکل لگی ہوئی چند گلیوں کے بعد میں ہی، اسی لائن کے بالکل قریب کے علاقے میں ایک ایمان کے ڈاکوؤں کا اڈا تھا یہاں پر، اور اس ایمان کے لٹیروں کا نام تھا گوہر شاہی۔ یہ لوگ آپ کے قطب اللہ پور کے علاقے میں منڈل کے اندر پورے شہر حیدرآباد کا ہیڈ آفس بنا کر ایمان لوٹنے کا کام ہمارے قطب اللہ پور کے بالکل اس شادی خانے کے بالکل قریب کے گلیوں میں کر رہے تھے۔ جب اس کی خبر یہاں کے علماء کرام کو ملی کہ ہمارے قطب اللہ پور کے اندر ایک فتنہ ہے جس کا نام ہے گوہر شاہی، کون ہے یہ گوہر شاہی، اس کی بھی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، اور آج یہاں سے جانے کے بعد اگر کوئی عورت آپ کے گھر پر آ کر آپ پر محنت کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی آدمی آپ کے گھر پر آ کے محنت کرنے کی کوشش کرے، یا ان کا کوئی ویڈیو آپ کو واٹس ایپ پر بھیجا جائے، تو آپ پہلے سے ہوشیار رہے، الرٹ رہے۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، یہ مر گیا۔ اب اس کا نمائندہ ہے ماننے والا، اور اس مشن کو چلانے والا، اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی۔ ان لوگوں کا ایک یوٹیوب پر چینل ہے جس کا نام ہے الرا ٹی وی۔ آپ تفصیل تھوڑی سی سن لیں، پھر میں آپ کو یہاں کے حالات بتاؤں گا۔ اس الرا ٹی وی کے اوپر یونس نام کا ایک آدمی آتا ہے، روزانہ رات میں لائیو سیشن چلاتا ہے، اور اس کا پورا جو گراؤنڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک اللہ والے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے، اب جو ہمارے مرشد ہم کو بتائیں گے اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، بغیر مرشد کی اگر زندگی گزاریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کے لیے یہ لوگ عورتوں کو، مردوں کو تیار کرتے ہیں کہ آن لائن تم ہمارے مرشد سے، ہمارے شیخ سے بیعت ہو جاؤ۔ اور پیٹرن کیا ہے بھٹکانے کا؟ عام مسلمانوں کو جو بالکل دین سے دور ہے یا دین کی تعلیمات کو کم جانتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بنانے، ان کو قریب کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ پیران پیر کے نام لینے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی محبت والے ہیں، سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ کبھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر یہ عام مسلمانوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور گھروں کے اندر خواتین ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ گھرانوں کے اندر عورتوں کے آیت کریمہ کی محفلیں اور مجلسیں لگا کر عورتوں کا ایمان لوٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی درود کا دسترخوان، کبھی آیت کریمہ کا دسترخوان، کبھی بچوں کو کھانا کھلانے کے نام سے عورتوں کو جوڑ کر، کبھی ذکر کے نام پر جوڑ کے عورتوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی ایک منظم چال، ایک منظم کوشش۔ یہاں پر پورے ایک ہمارے قطب اللہ پور کے منڈل میں یہ گوہر شاہی آدمی
اس کے ماننے والوں نے پورے شہر حیدرآباد کا اڈا بنایا تھا کام کرنے کے لیے، اور پورے حیدرآباد سے الگ الگ علاقے سے لوگ اور مرد اور عورتیں یہاں جمع ہوتی تھی۔ صبح سے لے کر تقریباً 3-4 بجے تک یہ لوگ یہاں پر ذکر کی مجلسیں لگاتے تھے، اور حد تو یہ یہاں تک ہو گئی تھی کہ اس آدمی کے ماننے والے یہ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کا پامفلیٹ جس کا نام ہے الرا ٹی وی، اس کا پامفلیٹ اور اس کا کیلنڈر یہاں کی دکانوں پر انہوں نے بانٹا، بنڈی ڈھکیلنے والوں کو دیا، گوشت کی دکانوں پر لگایا، ہوٹلوں پہ جا جا کر انہوں نے لگایا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے اس حلقے کے علماء کرام کو، یہاں کے نوجوان ساتھیوں کو، جب اس کی خبر یہاں کے علماء کرام کو، ختم نبوت والوں کو ملی، فوراً ایک ہلچل مچی علاقے کے اندر۔ علماء کرام نے نوجوان بچوں کو تیار کیا، علماء اپنے نگرانی کے اندر الگ الگ محلے میں، الگ الگ گلیوں میں نکل کر کے پامفلیٹ کو لیا اور کچھ اشتہارات چھپوائے اور کچھ پلے کارڈ تیار کیے، اور گلی گلی میں محنت کرنے کے لیے نکلے کہ دیکھو بھائی ہمارا ایمان ہمارے محلے میں خطرے میں ہے، ایمان کے ڈاکو اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، دینداری کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، مرشد کے نام پر، پیران پیر کے نام پر، اور خطب ربانی کے نام پر، خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، آیت کریمہ کے دسترخوان کے نام پر، اور پھر درود شریف کی محفل کے نام پر ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے بنڈی ڈھکیلنے والوں کا، ہمارے اسکول کے جانے والے اسٹوڈنٹس کا ایمان لوٹ رہے ہیں اور اللہ سے ان کا ناطہ توڑ رہے ہیں۔ یہ آوازیں جب لگانا ہمارے علماء کرام نے ہماری بستیوں میں شروع کیا تو میں یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ آپ کے اس علاقے کے اندر دیکھا ہے کہ جب علماء کرام نکل کے گلی گلی میں پیغام پہنچا رہے تھے ختم نبوت کا کہ گوہر شاہی سے اپنا ایمان بچاؤ، الرا ٹی وی سے اپنا ایمان بچاؤ، تو وہ نوجوان بچے جو نکڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، پان کے ڈبوں پر کھڑے ہوئے تھے، گوشت کی دکانوں سے گوشت خرید رہے تھے، وہ بچے کہنے لگے مولانا ہم تو آج تک اس کو دیندار سمجھ رہے تھے، ہماری اپنی گلی کے 4 گھرانے کے لوگ روزانہ رات میں اٹھ کر ریاض احمد گوہر شاہی کے چینل الرا ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، چلیے ہم لے جا کر ان سے ملائیں گے، ان کو جا کر کے بات سمجھائیں گے۔ ایسا کئی گلیوں کے اندر ہوا، جب سمجھانا شروع کیا تو کئی گھرانے کے بچے آ کر کے سمجھانے لگے، علماء کو خبر دینے لگے، فلاں گلی کے اندر 5 گھر اس آدمی کا چینل کو سنتے ہیں، فلاں گلی کے اندر 3 عورتیں محنت کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ اڈے کا پتہ چلا جہاں پر انہوں نے پورے حیدرآباد کا اڈا بنایا تھا۔ جب قاری علماء کرام کی گاڑیاں وہاں سے جا کے 2 مرتبہ آئے، 2-3 علماء کے رونڈ اس گلی میں ہوئے، تو ریاض احمد گوہر شاہی کا وہ جو مشن چلانے والوں کا گڑھ تھا، ایک گھر لے کر چلا رہے تھے اڈا، اور باہر اس کی فوٹو لگا دیے تھے یونس گوہر شاہی کی اور ریاض احمد گوہر شاہی کی۔ صرف علماء کے اس گلی سے گزرنے کی برکت کا عالم یہ ہے کہ دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ اپنا بوریا بستر لپٹ کر یہاں سے بھاگ گئے۔ راتوں رات کمرہ خالی کر کے پورے ساز و سامان کے ساتھ ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والے لوگوں نے اپنا پورا علاقہ خالی کر دیا قطب اللہ پور سے۔ کیا پرچار تھا ان کا، کیا عقیدہ بتا رہے تھے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ جیسے ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا ماننا یہ ہے، جو ریاض احمد گوہر شاہی کو مانتے ہیں، الرا ٹی وی دیکھتے ہیں، یونس گوہر شاہی کی بات کو سنتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو ریاض احمد گوہر شاہی نے پیدا کیا۔ بتائیے، ہمارا ایمان ہے اللہ تمام چیزوں کے خالق ہے، پروردگار ہے۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا پیدا کرنے والا ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی اللہ نہیں، اللہ کا کوئی خدا نہیں۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ، الرا ٹی وی کے اوپر بیان موجود ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب یعنی تمام خداؤں کا خدا اکیلا ہے۔
یہ ان کا نظریہ. دوسرا عقیدہ بتاؤں میں آپ کو ان لوگوں کا. ان کا دوسرا نظریہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں. ان کا ایمان یہ ہے نعوذ باللہ کہ ریاض احمد گوہر شاہی اس وقت میں اس کے جسم میں حضور کی روح مبارک ہے نعوذ باللہ. تیسرا نظریہ آپ کو بتاؤں، ان لوگوں کا یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہے نعوذ باللہ کہ قرآن مجید 30 نہیں 40 پاروں کا قرآن ہے. اور اس کا پرچار قطب اللہ پور کے اندر ہو رہا تھا. اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کے ماننے والے کچھ گھرانے ہمارے قطب اللہ پور کے علاقوں میں گلیوں میں موجود ہے اور چپ چپ کر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیز ماؤں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں اور جوانوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو انعامی جلسہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ایمان کے لٹیرے کون کون ہیں ان کو جانیں، ان کو پہچانیں. اور جن بچوں نے اس پر تیاریاں کی اور اسلامی عقیدوں کو جانا، اس میں جو نمبر لائے آج ان کو انعام دیا جا رہا ہے. ختم نبوت کی کوشش یہی ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے سے لے کر کالج میں پڑھنے والے بڑے اسٹوڈنٹ تک ہر ایک کا ایمان محفوظ رہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی، چاہے جوان ہو مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کا ایمان بچے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر گھر تک ختم نبوت کا پیغام جائے. اور ہمارے علاقے میں ختم نبوت کے دشمن، آقا کے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن موجود ہے. دوسرا فتنہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. ایک دوسرا فتنہ ہمارے شاہپور کے علاقے میں بہت تیزی کے ساتھ، اور وہاں سے نکل کر بال نگر چورستے تک، بلکہ پورے حیدرآباد میں ہے، لیکن یہاں کے علاقے میں شاہپور میں اس فتنے کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. چاہوں تو نام بھی لے سکتا ہوں ان گھرانوں کا. وہ فتنہ ہے فیاض بھیا کا فتنہ. اس وقت ہمارے قطب اللہ پور کے علاقے میں اور عورتوں کے لائن سے یہ فتنہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. کیا ہے یہ فتنہ؟ ایک آدمی ہے BHL کے علاقے میں رہتا ہے، آج کل انڈر گراؤنڈ ہے، باہر نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی، چہرہ بتانے کی ہمت نہیں ہے. جیسے عورت نئی نئی دلہن اپنے چہرے کو چھپاتی ہے دوپٹے کے اندر، چہرہ نہیں بتاتی، یہ اس سے بڑی عورت ہے. چہرہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہے، لیکن خود کو بولتا ہے میں مرد ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے، انڈر گراؤنڈ ہے. بار بار اس کے ماننے والوں کو، اس کے فالوورز کو ہم نے چیلنج کیا، اگر دم ہے تو فیاض کو بلاؤ ہم سے بات کرنے. نہ آج تک وہ لے کے آ سکے نہ خود فیاض آ سکا. تو اس BHL کے علاقے میں رہنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے فیاض، اس کے باپ کا نام ہے یاسین. اب یہ آدمی کیسے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے ذرا اندازہ لگائیے. اس کے ماننے والے لوگ مسلمان مردوں سے عورتوں سے کیا بول کے جا کے مل رہے ہیں؟ آپ کو بیماری آ گئی، آپ کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپریشن کرانا ہے، پریشان مت ہو، آپ کا علاج ہم کرائیں گے، فری میں کرائیں گے، بغیر گولی کے کرائیں گے، بغیر ڈاکٹر کے کرائیں گے، بغیر دواخانے کے کرائیں گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا علاج آپ کے گھر میں فری میں ہوگا. اب یہ بات جیسے ہی کانوں میں پڑتی ہے کہ جی ہمارا علاج ہمارے گھر میں فری میں ہوگا، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اب یہ لوگ فیاض کے ماننے والے لوگ عورتوں کو جمع کرتے ہیں، عورت عورتوں کو جمع کرتی ہیں، مرد مرد کو جمع کرتے ہیں. کہاں پر؟ کسی کے گھر پہ، کسی کے مکان پہ، میٹنگ کے نام پہ جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے برین واش کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کا علاج ہوگا قرآن سے، آپ کا علاج ہوگا نماز سے، آپ کا علاج ہوگا ذکر سے. اب ہمارے مسلمان بھولے بھالے عورتاں آدمیاں، ارے قرآن سے علاج ہو رہا نا جی، نماز سے علاج ہو رہا نا جی، ذکر سے علاج ہو رہا نا، ابھی کیا ہونا؟ کیا کرنا پڑتا؟ بولے قرآن پڑھ لو علاج ہو جاتا، نماز پڑھ لو علاج ہو جاتا، ذکر کر لو بیماری ختم ہو جاتی.
ایسا بول کے کیا کر رہے وہ فیاض بھیا کئی میٹنگوں میں جا رہے, جا کے انہیں کیا بولا, انہیں کیا بول رہا, بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھو, ذکر کر لو, قرآن پڑھ لو, قرآن سن لو. اب وہاں سے جا کے آنے کے بعد میں اب ہمارے عورتوں میں جا کے بول رہی, اب دیکھو جی تمہارے کو شوگر ہو گئی, کوئی گولی نکو کھاؤ, نماز پڑھ لینا, ذکر کر لینا, نماز دعا کر لینا, اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا. اب ایسی چکر میں جا کے بہت سی عورتیں جن کو شوگر ہے, بی پی ہے, الگ الگ بیماریاں ہیں, انہوں نے گولیاں کھانا چھوڑ دیا ہے, دواخانے کو جانا چھوڑ دیے. اب جب بھی جا کے پوچھو کیا بول رہے ہیں, نہیں ہم دواخانے کو نہیں جاتے, ہمارا علاج تو ہمارے گھر میں فری میں ہو رہا, ہم نماز پڑھ لیتے ہمارا بخار بھاگ جا رہا, ہم ذکر کر لے رہے ہماری شوگر نارمل ہو جا رہی, ہم قرآن سن لے رہے ہمارا بی پی نارمل رہ رہا. ایسا بتا رہے لوگوں کو. یاد رکھو یہ کیا ہے, کبوتر پکڑنے کے, کبوتروں کو ڈالنے کے دانے ہیں, یہ شکار کرنے کے بعد تھے. میں اس لیے کیا بولا شروع میں, ہمارے اس علاقے میں ایمان کے لٹیرے, ایمان کے ڈاکو ایمان کے نام پر آ رہے ہیں, اسلام کے نام پر آ رہے ہیں. اب یہ فیاض بھیا کے ماننے والے, یہ انہوں نے بھی دانے ڈالے ہیں قرآن کا, ذکر کا, نماز کا. یہ تب تو ٹھیک ہے, لیکن بھٹکارے کیسا, ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے ہیں دیکھو نماز بھی پڑھنا, ذکر بھی کرنا اور قرآن بھی پڑھنا, ساتھ ساتھ فیاض بھیا کی کال ریکارڈنگ سننا. کیا سننا, فیاض بھیا کی کال ریکارڈنگ سننا. کہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب دھندا, یہ سب کام ہمارے قطب اللہ پور کے علاقے شاہپور کے اندر. گھر گھر عورتیں پھر رہی ہے پورے حلقے میں, برقع پہن کر بیمار گھروں کو ڈھونڈتی بھی پھر رہی ہے. اور جہاں بیمار گھر مل گیا جا رہے میموری کارڈ دے رہے کہ بھائی اپنے بچے کے کان میں یہ لگا دو, سنا دو. عورتوں کو بول رہے یہ آپ کے کان میں یہ میموری کارڈ آپ کے فون میں ڈال لو اور ہیڈ فون لگاؤ, اپنے کانوں سے سنتے رہو, تمہاری بیماریاں ختم ہو جاتی. ٹائم ملا تو ٹائم پہ نماز پڑھ لو, ذکر کر لو, قرآن سن لو. یہ سب کے ساتھ یہ کال ریکارڈنگ کی میموری سنتے رہنا. کیا ہے وہ میموری کارڈ میں, اس میموری کارڈ میں فیاض کی کال ریکارڈنگ ہے, جس میں فیاض نعوذ باللہ کیا بول رہا ہے ذرا سنیے. اس میں فیاض یہ بول رہا ہے ہمارا ایمان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے حقیقت میں اللہ کو مانا. مانا نہیں ہے, نہیں ہے قرآن. حضور کو ماننا مطلب اللہ کو ماننا. آپ فیاض بھیا علاج کرا دے رہے پھگڑ میں اور بیماری کے شفا مل جا رہی, نماز پڑھ لو, ذکر کر لو, قرآن سن لو, گولی مت کھاؤ, دواخانے کو نکو جاؤ. اس طرح کی بات کرنے والا کیا بول رہا ذرا سنیے. اس کی آڈیو میں یہ بولتا ہے کہ میرے کو ماننا اللہ کو ماننا ایک ہے, فیاض کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ایک ہے بول رہے ہیں. اس طرح کے یہ لوگ ہمارے محلے میں کام کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میرے دوستوں, ماؤں اور بہنوں, میری آپ سے گزارش اللہ کے واسطے, آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی دین سکھانے آئے, کوئی بھی دین کا پیغام لے کر پہنچے, پہلے اپنے مولانا سے, مسجد کے امام صاحب سے اس کی ویریفائی کراؤ, تصدیق کراؤ کہ بھائی یہ ہمارے گھر پہ یہ عورت آئی ہے, اسلام کی بات کر رہی ہے, دین کی بات کر رہی ہے, کیا مولانا ان کی بات سننا نہیں سننا. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بھی میں خاص طور پر کہوں گا, ایک تیسرا فتنہ سنا کے بات ختم کروں. اسی طرح ایک اور فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا. اس کا بولنا کیا ہے, اس کا بولنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی, قیامت سے پہلے 3 لوگ اس دنیا میں آئیں گے. نمبر 1 مہدی, نمبر 2 آسمان سے زندہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, نمبر 3 دجال نکلے گا. اب یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو بہار کا رہنے والا ہے. انہیں بھی انڈر گراؤنڈ ہے, انہیں بھی منہ نہیں بتاتا, کسی سے ملتا نہیں, چھپ چھپ کے رہتا, کہاں رہ رہا کسی کو نہیں معلوم ہے. اب اس کا بولنا یہ ہے کہ دجال نکل چکا ہے, اور دجال کون ہے؟ امریکہ اور فرانس دجال ہے بول رہے. اور مہدی عیسیٰ آ گئے تو کون ہے؟ اب اس کے ماننے والے بتا رہے کہ بہار میں پیدا ہونے والا یہ آدمی شکیل بن حنیف مہدی ہے اور عیسیٰ ہے. اب اس کے ماننے والے آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے ہیں,
اس کے ماننے والے کالجوں میں کام کر رہے ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اس کے شکار ہیں۔ اب یہ لوگ کہاں سے، کوکٹ پلی کے علاقے سے، بی ایچ ایل کے علاقے سے آ کر ہمارے قطب اللہ پور کے بستیوں میں کالج کے بچوں کو، میکینک پہ کام کرنے والوں کو، بنڈی پہ کام کرنے والوں کو، ہوٹلوں میں رہنے والوں کو چائے پلا کے بھٹکا، 10 روپے کی چائے پلا رہے، زندگی بھر کا ایمان لے کے چلے جا۔ کالج کے بچوں سے دوستی کر رہے کہ بھائی تمہاری کو یہ پڑھائی کرنا ہے، میں تمہارے کو فری میں پڑھا دیتا ہوں، لیکن تم میرے سے یہ دین سیکھ لو۔ کیا دین سیکھ لو؟ اوریجنل مہدی کے بجائے ڈپلیکیٹ مہدی مان لو، اوریجنل عیسیٰ کے بجائے ڈپلیکیٹ عیسیٰ مان لو، اوریجنل دجال کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ دجال کو مان لو۔ یہ حالات اب ہمارے علاقے میں چل رہے ہیں۔ اس بات سے یہاں کی ختم نبوت نے جو کوئز کا مقابلہ رکھا تھا وہ انہی 3 باتوں پہ رکھا تھا۔ کیا کیا؟ اسلام میں مہدی کون ہے، نمبر 2 اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تصور کیا ہے، نمبر 3 اسلام میں ہمارے نبی نے دجال کی صحیح تفصیلات کیا بتائی ہیں۔ کیوں بتائے جا رہے ہیں یہ 3 باتیں؟ اس لیے کہ آج پورے دنیا کے اندر انہی 3 باتوں کو لے کر خاص طور پر بچوں کو اور بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ وہ جو پہلا فتنہ میں سنایا تھا گوہر شاہی کا، وہ گوہر شاہی کے ماننے والے بھی ریاض احمد گوہر شاہی کو مہدی بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور شکیل بن حنیف کے لوگ شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں، ماؤں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام یقیناً ہم سب کے لیے ایک خوشگوار پروگرام ہے، ایک نیا حوصلہ دینے والا پروگرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں جیسے اس مرتبہ آپ نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ختم نبوت کے اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا، آئندہ جب اعلان کیا جائے گا، آج 650 بچوں اور بچیوں نے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اور صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کی ہے، آئندہ جب اعلان کیا جائے گا تو انشاءاللہ 2000 بچے اور بچیاں ہمارے قطب اللہ پور کے اسکول کے پڑھنے والے، کالجز کے پڑھنے والے ہی بچے اور بچہ حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کے بولو انشاءاللہ۔ یہ ہوئی بات۔ آئندہ جب اعلان ہوگا کہ ختم نبوت کا پیغام ہے، گھر گھر پیغام پہنچانا ہے، ایک ایک بچے کو حضور کے آخری نبی ہونے کو یاد دلانا ہے اور اسلام کے صحیح عقیدے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں اتار دینا ہے، اس کے لیے جب بھی ہمارے علماء کرام آواز لگائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کام کو کرنے تیار ہیں انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ تعالی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ خواتین بھی ارادے ظاہر کر رہی ہوں گی، وہ بھی اندر سے بول رہی ہوں کہ انشاءاللہ مولانا ہم بھی تیار ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بہنوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے یہاں ختم نبوت کے سپاہی، ختم نبوت کے پہرے دار اور محافظین ختم نبوت کے علماء کی ایک بڑی ٹیم آپ کے قطب اللہ پور میں موجود ہے۔ ان علماء کرام سے مل کر خواتین اپنے اپنے محلے کے اپنے اپنے گھروں میں ختم نبوت کے اوپر بیانات رکھنے کا سلسلہ شروع کریں۔ مردوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں جا کے مشورہ کریں اور مہینے میں 1 مرتبہ اپنے محلے کے کسی گھر میں عورتوں کا اجتماع ہو، اور ان عورتوں کے اجتماع میں عورتیں اکیلے نہ آئیں، ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے آئیں۔ نہیں تو عام طور پہ کیا ہو رہا، بچی اسکول سے آ رہی، کالج سے آ رہی، بلکہ کیا کر رہے، اماں بیٹی کو ہوم ورک پہ بٹھا دے رہی، اماں بیان سننے کو آ جا رہے، اماں کا ایمان محفوظ ہے، بیٹی کسی اور کو خدا مان رہی، بیٹی کسی اور کو نبی مان رہی، بیٹی کسی اور کو جانا دھرم والے کو وہ صحیح انسان سمجھ کے شادی بھی کر لے رہی مندر کو جا کے۔ کئی کے بعد ہو رہا بیٹی مسلمانوں کی ہے، پیدا ہمارے گھر میں ہوئی، پیدا ہونے کے بعد میں اذان دلائے، اقامت دلائے، عقیقہ کرے، اس کا نام فاطمہ رکھے، اس کا نام عائشہ رکھے، اس کا نام جویریہ رکھے، کتنے پیارے پیارے نام رکھے، لیکن بچپن سے دین کیا ہے نہیں بتانے کی چکر میں آج ہماری بچی ماں تو اجتماع میں جا رہی ہے، اجتماع کو سن رہی ہے، دین سن رہی ہے، قرآن وہاں پہ جا کے سن رہی ہے، لیکن ہماری بچی کو ہماری مائیں کیا کرتی ہے کہ بچی کالج سے آئی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، اسکول سے آئی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے،
ہوم ورک کرنا ہے، ایگزام کی تیاری کے نام پر ہماری بچی کو گھر میں رکھ دیا، نتیجے میں بچی کالج کے نام پر کسی اور کی عاشقی میں مبتلا ہو کر مندر کو جا کر شادیاں بھی کر رہی ہے، چرچ کو جا کے شادیاں کر رہی ہے، بعد میں آ کے علماء کے پاس میں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، اب آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے مول صاحب ہماری بچی ایسا چلے گئی تھی، کیا کرنا بولو۔ چلے کے بعد مول صاحب کیا کرتے؟ پکڑ کے لا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وقت سے پہلے تیاری۔ کیا تیاری؟ پہلا کام عورتوں کو یہ کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد کہ اپنے علاقے کے ختم نبوت کے علماء کا نمبر لینا ہے، لے کے بولنا ہے کہ مولانا ہماری گلی میں 50 گھر ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ 50 گھر کی عورتیں ایک جگہ پہ جڑیں گے، آپ کسی مولانا کو بیان کے لیے بھیجو۔ اور جتنے بڑے بھائی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان سے بھی کہوں گا وہ بھی اپنا نام لکھائیں، نمبر لکھائیں، اپنے گھر میں اجازت بتائیں کہ مولانا ہم بھی ہمارے گھر کو دینے کے لیے تیار ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر میں بیان کے لیے کسی مولانا کو بھیجیں۔ کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ابھی اعلان کی بات ہوئی اور فوراً ایک چٹھی بھی آ گئی مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ الحمدللہ یہاں ایک مدرسہ ہے روڈا میں سری نگر میں مظاہر العلوم، یہاں ہر مہینہ اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور بھی علاقوں میں ہوتا ہوگا ایسا۔ تو جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں کے لیے آج تیاری کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، نام لکھا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ خاص طور پہ عورتیں اپنا نام لکھانا ہے، نمبر دے کے جانا ہے اور اپنا ایڈریس کہ ہم تیار ہیں کام کے لیے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بہنوں کہ آئندہ مہینے میں انشاءاللہ، کیا مجھ سے صاحب اعلان کروں آئندہ مہینے کا پروگرام کا 15 ہاں جنوری میں ہے نا، وہ 15 جنوری قطب اللہ پور کے پورے منڈل کا اسمبلی کانسٹیٹیوشن جتنا ہمارا اسمبلی حلقہ ہے اس پورے حلقے کی تمام مستورات کا خواتین کا ایک روزہ پروگرام ہو رہا صبح 9 بجے سے 4 بجے تک ختم نبوت کا، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہمارے اس علاقے میں اور پورے حیدرآباد میں ایمان کے ڈاکو کون کون ہیں، کیسے کیسے طریقے سے آ کر ایمان کو لوٹ کے جا رہے ہیں اور کیسے ہم کو بھی بچنا ہے، ہماری بچوں کا ہی ایمان بچانا ہے۔ یہ پورا ایک دن کا پروگرام 15 جنوری کو ہمارے قطب اللہ پور میں ہونے والا ہے۔ جگہ کا اعلان انشاءاللہ جلد ہی کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس پروگرام میں اپنی گھر کی خواتین کو ایک دن کے لیے صبح سے شام تک بھیجنا ہے۔ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ بھیجنا آئیں گے نا؟ اور جو عورتیں آئی ہیں وہ بھی ارادہ کرے ہم بھی آئیں گے، ساتھ میں دوسری خواتین کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تیسری بات جو کرنے کی ہے کام کی وہ یہ ہے کہ ہم ہوٹل میں رہیں، ہم روڈ پر رہیں، کاروبار میں رہیں، کمپنی میں رہیں یا ہم میکینک کا کام کرنے دے رہے، بنڈی والے ہمارے خاندان میں رہے، دوست رہیں، سب کو ایک بات بتانا ہے کوئی بھی آ کے دین کی بات کرے ان سے دین کی بات نہیں سننا ہے۔ کوئی بھی آ کے دین کی بات بتائے ان کی بات نہیں سننا ہے۔ دین کی بات صرف علماء سے سنیں گے، اپنے علاقے کے ذمہ دار حضرات سے سنیں گے۔ کوئی بھی آیا دین سیکھ لو بھائی پتہ کے جا رہا ہوں، نہیں، اس کو پکڑنا، امام صاحب جو مسجد قریب ہے وہ امام صاحب کے پاس لانا، لا کے بتا کے پوچھنا مول صاحب یہ صاحب ہمارے محلے میں نئے دکھ رہے ہیں، یہ دین سکھانے میری بنڈی پہ آئے تھے، میری ہوٹل پہ آئے تھے، میری دکان پہ آئے تھے، میرے اسکول کو آئے تھے، میرے کالج کو آئے تھے، میرے گھر کے پاس میں آئے تھے، ان کی بات سننا نہیں سننا؟ فوراً امام صاحب سے ملاؤ۔ جیسے مول صاحب کرے لے کے جا رہے بولیں گے اگر انہیں جھوٹا رہیں گا، ایمان کا ڈاکو رہیں گا، الٹے پاؤں بھاگنے والا رہے گا، کبھی امام صاحب کے پاس میں نہیں آتا۔ چوتھی بات اور آخری بات، شادیاں کرتے وقت میں خاص طور پہ عورتیں شادیاں کرتے وقت میں معلوم کر لینا کہ جس سے ہماری بچتی کا رشتہ طے ہو رہا وہ لوگ حقیقت میں مسلمان ہے نہیں ہے۔ کئی کو بول رہا ہوں میں یہ بات، یہاں ختم نبوت کے علماء کرام ہمارے قطب اللہ پور کے شادیوں کے دن شادی خانوں میں جا کے بچوں کی شادیاں رکانا پڑا۔ کئی کے بعد سے رکائی شادیاں جا کے، ورنگل کی ختم نبوت والے فون کر کے بولے وہاں سے
کیا بول کے کہ یہاں قطب اللہ پور میں ایک شادی ہو رہی ہے، جس گھر سے رشتہ طے ہوا وہ نام ان کا مسلمان ہے سچ مچ میں مسلمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، دکھنے میں نام عبداللہ دکھ رہا، دکھنے میں نام اظہر دکھ رہا، دکھنے میں نام یاسین دکھ رہا، دکھنے میں نام عمر دکھ رہا، لیکن انہوں مسلمان نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں قادیانی ہیں۔ کیا ہے؟ قادیانی۔ قادیانی مطلب ان کا ایمان یہ ہے نعوذ باللہ کہ حضور آخری نبی نہیں ہے۔ پھر کون ہے آخری نبی؟ پنجاب میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، انہیں حضور کی جگہ پر آخری نبی ہے، اس کے ماننے والے قطب اللہ پور ہیں۔ اب مسلمانوں کے گھر کے رشتے ان سے ہو رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، یہ بیچاروں کو خبر ملی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بچے سے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے، ان کو صحیح پیغام پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ قطب اللہ پور کے گھر والوں سے ملاقات کی، بلکہ ایک گاڑی بات کر کے یہاں کے علماء کرام ورنگل تک گئے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنا تمام کام کاج چھوڑ کے، ایک بچی کے ایمان بچانے کے واسطے، اس کی نسل کو بچانے کے واسطے کہاں گئے؟ یہاں سے ورنگل کا دورہ، وہاں جا کر کے بات چیت کی، سمجھایا گیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ بچی کا ایک بہتر جگہ پر رشتہ کیا گیا۔ تو اس لیے جب بھی رشتہ کرو، بات چیت طے کرنے سے ایک مرتبہ کم از کم علماء سے پوچھ لیا کرو کہ مولانا ہمارے گھر میں بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے، فلاں گھر کا رشتہ آیا ہوا ہے، آپ ذرا تحقیق کر کے بتا دیجئے کہ یہ لوگ مسلمان ہے نہیں ہیں؟ ہے؟ بسم اللہ کرو، نہیں ہے احتیاط کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عقیدے میں گڑبڑ ہے، قادیانی ہیں، گوہر شاہی ہے، شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہیں، اگر یہ لوگ مر جائیں گے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی مسلمان قادیانی کو مسلمان سمجھ کر جنازے کی نماز پڑھ لے، کوئی عورت ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دے، اگر وہ مر جائے اب مسلمان تو ان کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ قادیانی کو مسلمان سمجھ کے کسی مسلمان نے اس کا جنازہ پڑھا تو مسلمان سمجھ کے پڑھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب اتنا بڑے اہم مسئلے ہیں، اب یہ سب ایک دفعے میں سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ اس کے واسطے یہ کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، کالج کے بچوں کو بھی، اسکول کے بچے اور بچیوں کو بھی کسی طریقے سے کتابوں کے ذریعے سے سوال جواب کی شکل میں رٹا کر، بتا کر، سمجھا کر ان کے دل و دماغ میں اسلام کی صحیح تعلیمات اور عقیدے ان کو یاد دلا دیے جائیں، تاکہ ہمارے بچے جس کالج میں پڑھیں، جس اسکول میں پڑھیں، جس ملک میں رہیں، جس ماحول پر رہیں، اپنے دین کے ساتھ رہیں، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ رہیں، صحیح اسلام کے ساتھ رہیں۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر اول پوزیشن لانے والے ان تمام بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر تذکرہ بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، انہوں نے جس انداز کی محنت کی اور پوزیشن لائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسکول کے تمام مینجمنٹ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے اسکول کے بچے اور بچیوں کو اس کمپٹیشن میں بھیجایا۔ اور بعض مدرسے کی بھی بچیاں ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھی محنت کی، جیسے مدرسۃ الانصار کی بچیاں ہیں، جمال القرآن کی بچیاں ہیں، ناصر العلوم کے مدرسے کے بچے اور بچیاں ہیں، اور مظہر العلوم کے بچے اور بچیاں ہیں۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں جتنے مدارس ہیں، اسکولس ہیں، ان اسکول کے بچے اور بچیوں نے بڑی اچھی محنت کی اور پوزیشن لائے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، مدرسے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسکول کے تمام ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ اللہ دونوں جہانوں میں ان اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو، ماں باپ کو اور تمام خدام کو اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔